خیبر پختونخوا میں سوات کے اندر جو ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا. ایک فیملی کے تقریباً 15 افراد بتائے جاتے ہیں. اس کی جو فوٹیج سامنے آئی ہے بڑی دل دہلا دینے والی فوٹیج ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ وہاں پہ اس وقت کیا صورتحال ہوگی. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جنرل احمد شریف ہیں, ان کے انٹرویو کا ایک پارٹ جو ہے وہ ریلیز کیا گیا ہے بی بی سی کی جانب سے, اور اس میں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کی گئی ہے. اب نزلہ جو ہے وہ شاہ رخ خان کے اوپر گرنا شروع ہو. پچھلے ویلاگ کے اندر جو ہے کنگنا رناوٹ کی ہم نے بات کی تھی, اس مرتبہ شاہ رخ خان جو ہے اب وہ ٹارگٹ کے اندر آ رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی اس کے بارے میں تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے. ایک تو خیبر پختونخوا میں سوات کے اندر جو ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا. آئی تھنک شاید آپ نے اب تک فوٹیجز بھی دیکھ لی ہوں گی. ایک فیملی کے تقریباً 15 افراد بتائے جاتے ہیں. اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ 15 تھے یا 18 تھے, مختلف چینلز مختلف رپورٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کی جو فوٹیج سامنے آئی ہے بڑی دل دہلا دینے والی فوٹیج ہے. اور میں کیونکہ خود ٹورزم کا بہت شوقین ہوں اور میں ان جگہوں کے اوپر کافی جاتا بھی ہوں, تو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ وہاں پہ اس وقت کیا صورتحال ہوگی. اس واقعے کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو جنرل احمد شریف ہیں, ان کے انٹرویو کا ایک پارٹ جو ہے وہ ریلیز کیا گیا ہے بی بی سی کی جانب سے, اور اس میں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, عمران خان صاحب کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے, تو کچھ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آج سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ بڑی گرما گرمی ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں حامد خان صاحب, وہ وہاں پہ وکالت کر رہے تھے, ان کی اور جسٹس جمال مندوخیل ان کے درمیان آپس میں بڑی سویر قسم کی نوک جھونک ہوئی, اور یہ تمام مناظر جو ہے وہ لائیو دکھائے جا رہے تھے. کچھ اس کے بارے میں بات کریں گے. اور پڑوسی ملک بھارت کے اندر کیا حرکتیں ہو رہی ہیں. اب نزلہ جو ہے وہ شاہ رخ خان کے اوپر گرنا شروع ہو گیا, اور یہ کیا معاملہ ہے, اور اس میں بھی پاکستان کا مسئلہ ایک بیچ میں شامل ہے. پچھلے ویلاگ کے اندر جو ہے کنگنا رناوٹ کی ہم نے بات کی تھی, اس مرتبہ شاہ رخ خان جو ہے اب وہ ٹارگٹ کے اندر آ رہے ہیں, تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے افسوسناک خبر جو خیبر پختونخوا سے وہاں پہ آئی ہے, موسلادھار بارشوں کے باعث جو ہے وہاں پہ جناب دریاؤں کے اندر طغیانی آ گئی ہے, اور دریائے سوات جو ہے وہ بھر گیا ہے. اس کے نتیجے میں 7 مختلف مقامات کے اوپر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ خواتین اور بچوں سمیت 75 سے زائد افراد جو ہیں وہ دریا میں بہہ گئے ہیں. میں جانتا ہوں آپ یہ فوٹیج ضرور دیکھ رہے ہوں گے, یہ مختلف چینلز کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے, لیکن یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے یہ فوٹیج بنی ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے واقعات ہیں. 75 افراد جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں کہ وہ پانی کے اندر بہہ گئے ہیں. اب تک جو ہے بتایا گیا ہے کہ 8 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں, 55 سے زائد افراد کو ریسکیو بھی کیا گیا ہے, جبکہ 20 سے زائد کی تلاش جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. ریسکیو ترجمان کے مطابق خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں بارش کی وجہ سے دریائے سوات میں جو ہے سیلابی صورتحال ہے. اس کے نتیجے میں 7 مقامات پر درجنوں افراد جو ہے وہ سیلابی ریلوں کی نظر ہوئے ہیں. اچھا, میں یہ جو واقعہ ہے جو آپ اس وقت اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, میں ذرا سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. دیکھیے, یہ واقعے کے بارے میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ یہ ہے کہ اس فیملی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ پنجاب سے تعلق رکھتی تھی اور چھٹیوں کے لیے جو ہے یہ وہاں پہ گئی ہوئی تھی, جس میں بزرگ بھی ایک نظر آ رہے ہیں جنہوں نے چھڑی بھی پکڑی ہوئی ہے, عورتیں بھی نظر آ رہے ہیں, بچے بھی نظر آ رہے ہیں, اور یہ وہاں پہ اس ایریا کے اندر گئے ہیں تصویر کھینچنے کے لیے. اور اس کے بعد جو ہے ایک دم پیچھے سے پانی کا بہاؤ آیا ہے, اور کرتے کرتے جو ہے یہ وہاں پہ دے ور اسٹرینڈڈ, اور پانی نے ان کو گھیر لیا, اور پانی کا بہاؤ جو ہے وہ تیز ہونا شروع ہو گیا. اور کرتے کرتے اتنا دل دہلا دینے والی فوٹیج ہے. میں اس کے آخری چند حصے میں نہیں آپ کو دکھانا چاہوں گا, جس کے اندر ایکچولی یہ افراد جو ہے وہ پانی کی نظر ہو جاتے ہیں, پانی میں بہہ جاتے ہیں. لیکن 4-5 چیزیں ہیں جو میں ایک صرف اینکر نہیں, ایک صحافی نہیں, بلکہ ایک ٹورسٹ ہونے کے ناطے میں شیئر کرنا چاہوں گا. دنیا اس حد تک ایڈوانس ہو چکی ہے کہ آپ اگلے 1 مہینے کے بارے میں بھی ویدر پریڈکشن کر سکتے ہیں. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ویدر پریڈکشن کیا ہے. میں ابھی فیری میڈوز گیا ہوا تھا. فیری میڈوز جانے سے 15 دن پہلے تک مجھے اس بات کا پتا تھا کہ جس دن میں جا رہا ہوں اس دن فیری میڈوز کا کیا موسم ہوگا, یہ میں دیکھ سکتا تھا. ٹھیک ہے, آپ کے ویدر پیٹرنز اتنے, آپ کی سیٹلائٹ جو ہیں وہ اتنی سٹرونگ ہو چکی ہیں کہ وہ بتا سکتی ہیں کہ آنے والے ہفتوں کے اندر, آنے والے دنوں کے اندر جو ہے ویدر پیٹرن کیا ہوتا جا رہا ہے. میں یہاں پہ سوال کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ فیملی جو ہے بتا رہی ہے کہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے تک وہ انتظار کرتے رہے کہ کوئی وہاں پہ آئے گا, انہیں ریسکیو کرے گا. ایئر وائی کے اوپر میں ٹکٹس پڑھ رہا تھا, اس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ جناب وزیر اعلیٰ کے ہیلی کاپٹر کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر جائے گا اور وہ جا کے ان کو ریسکیو کرے گا. ہیلی کاپٹر کے علاوہ کوئی اور طریقہ مجھے نظر نہیں آتا کہ کس طرح ریسکیو کیا جا سکتا تھا. لیکن اس کے علاوہ امدادی جو ٹیمیں ہیں وہ اگر وہاں پہ پہنچی بھی ہیں تو تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد جا کے پہنچی, تب تک سب کچھ تباہ ہو چکا ہوا تھا.
اور وہاں پہ لوگ جو آس پاس کھڑے ہوئے تھے وہ بھی ظاہری بات ہے کیا کر سکتے تھے. ایک عام شخص جو ہے, ایک عام پاکستانی کیا کر سکتا تھا بیٹھ کے ان لوگوں کو سوائے بیٹھ کے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے. اپنی آنکھوں کے سامنے یہ جانیں جا رہی ہیں, 14-15 جانیں, آپ کی ویڈیو بن رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن آپ کچھ نہیں کر سکتے. مجھے غصہ اس بات کا ہے, مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ بھائی 2013 سے لے کے آج 2025 ہو چکا ہے, 12 سال ہو چکے ہیں آپ کی حکومت کو. 12 سال میں آپ کے پاس ریسکیو سروسز نہیں ہیں. 12 سال کے اندر آپ ویدر پیٹرن نہیں آپ پریڈکٹ کر سکتے. 12 سال کے اندر آپ یہ تک نہیں بتا سکتے کہ جناب کون سے دریا کا حصہ کون سی جگہ سے بند کر دینا چاہیے کہ وہاں پہ جو ہے وہ ٹورسٹ نہ جائیں. ہر سال دریائے سوات کے اندر جو ہے ایک یہ طغیانی آتی ہے اور وہ تباہی پھیر کے چلا جاتا ہے. آپ لوگ اتنے بے شرم ہیں کہ آپ لوگ ابھی تک بیٹھ کے اس کا کوئی انتظام تک نہیں کر سکے. لوگوں کا جانی نقصان, کروڑوں کا نقصان, مالیاتی نقصان, کاروبار کا نقصان, آپ لوگ اب تک کوئی اس کا اسٹریٹجی نہیں بنا سکے. ویسے سوات میں آپ لوگوں نے جب جلسے کر رہے ہو, جلوس کر رہے ہو, 1 منٹ میں وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں, لیکن ابھی تک آپ لوگ کوئی انتظام تک نہیں کر سکے. میں آج بھی یہ بات بتا رہا ہوں, میں آپ کو غور سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت ٹورزم کا جو ایک سیزن ہے وہ تو چل نہیں رہا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ برسات کا موسم آ چکا ہے. برائے مہربانی نارتھ کی طرف جانے والے تمام افراد, میں آپ کو ابھی جگہیں آئیڈینٹیفائی کر کے بتا رہا ہوں. سوات کے ساتھ ساتھ آگے وہ اس سے آگے آپ جب جاتے ہیں مہوڈن جھیل کی طرف جاتے ہیں, وہ سارا ایریا. اس کے ساتھ ساتھ اگر کراکورم ہائی وے کے اوپر آپ سفر کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو تتا پانی کا ایریا ہے, تتا پانی کا وہ ایریا ہے جو رائے کوٹ برج فیری میڈوز کے لیے جہاں سے جاتے ہیں اسے 5 کلومیٹر پہلے کا ایریا آتا ہے. ہر سال لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے وہ بند ہوتا ہے, ہر سال, اور وہ مانسون کے سیزن کے اندر ہی بند ہوتا ہے. تو برائے مہربانی خدا کے لیے میں اتھارٹیز کو بھی کہوں گا کہ پہلے سے چیک کر کے رکھیں. میں ابھی سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ایریا کے اندر KKH کے اوپر, کراکورم ہائی وے کے اوپر جو ہے چلاس کے مقام کے اوپر ہی پہلے سے لوگوں کو بتا دیا کریں کہ بھائی جان آگے اگر لینڈ سلائڈنگ ہو گئی ہے, تتا پانی بند ہو گیا ہے, تو لوگ 1 گھنٹہ سفر کر کے آگے نہ جائیں. یہ بڑی کامن سی بات ہے, اتنا کوئی اوکھا کام نہیں ہے, یہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن ایک کامن سینس کی بات ہے. خدا کے لیے جاگ جائیے. بار بار میں یہ فوٹیجز دیکھ رہا تھا کہ دن بھر جو ہے وہ چینلز کے اوپر چلتی رہی, اور دل میرا چیخ رہا تھا کہ بے شرمو 12 سال سے حکومت کے اندر وہاں پہ بیٹھے ہوئے تم لوگ اب تک ریسکیو سروسز نہیں بنا سکے. ویسے اپنا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ تم لوگ اوبر کی طرح اس کو ہر جگہ چلاتے پھرتے ہو. 18 جانے 15 جانے بچانے کے لیے تمہارا ہیلی کاپٹر نہیں آ سکتا تھا. یہ حال ہے تم لوگوں کا. شرم کا مقام ہے, شرم کا مقام ہے تم لوگوں کے لیے. اس کے علاوہ جناب اور جو خبریں ہیں, ایک تو DGI لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے جناب انٹرویو دیا. اچھا, یہ انٹرویو بیسکلی 18 مئی 2025 کو جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا تھا. اس کا پہلا پورشن اس وقت آ گیا تھا, دوسرا پورشن جو ہے وہ اب ریلیز کیا گیا ہے. اور اس میں انہوں نے جناب سابق وزیر اعظم عمران خان سے تمام مذاکرات یا پس پردہ رابطوں کی تردید کر دی ہے, اور انہوں نے کہا جی فوج جو ہے وہ سیاسی جماعتوں سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی. ہم ہمیشہ اس معاملے پر بالکل واضح رہے ہیں, یہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ وہ آپس میں بات کریں. پاکستان کی فوج کو برائے مہربانی سیاست میں ملوث نہ کیا جائے. BBC سے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جی ہم سیاسی جماعتوں سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے, ہم پاکستان کی ریاست سے بات کرتے ہیں جو کہ آئین پاکستان کے تحت سیاسی جماعتوں سے مل کر بنی ہے. جو بھی حکومت ہوتی ہے وہی اس وقت کی ریاست ہوتی ہے, اور افواج پاکستان اس ریاست کے تحت کام کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ ساتھ ہی ساتھ یہ بیسکلی انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی تھی اس دوران یہ انٹرویوز جو ہے وہ ریکارڈ ہوا تھا, لیکن اس کا پورشن جو ہے وہ اب آیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ ملک میں جب کبھی سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے تو فوجی قیادت کا نام ہی آتا ہے. انہوں نے کہا جی میرا خیال ہے کہ یہ سوال ان سیاستدانوں یا سیاسی قوتوں سے پوچھنا چاہیے جو اس کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس معاملے کو ہی اصل مسئلہ بنا دیتے ہیں, اور شاید یہ ان کی اپنی نااہلی یا اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہے جن کی طرف وہ توجہ نہیں دینا چاہتے. میں ان کے سیاسی مقاصد پر تبصرہ نہیں کروں گا, ہم صرف یہ درخواست کرتے ہیں کہ اپنی سیاست اپنے تک رکھیں اور پاکستان کی مسلح افواج کو اس سے دور رکھیں. تو جناب DGI کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا. اس کے علاوہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آج کیس کی سماعت تھی, اور وہ جو نظر ثانی بیسکلی جو کیس سنا جا رہا ہے اس کا بینچ جناب ٹوٹ گیا ہے, اور جسٹس صلاح الدین پور انہوں نے اس کیس کو سننے سے جو ہے معذرت کر لی, جس کی وجہ سے بینچ ٹوٹ گیا. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہ بینچ جو ہے اپنی کارروائی جو ہے وہ جاری رکھے گا. اس دوران جو ہے وہ حامد خان صاحب نے دلائل دیے. انہوں نے کہا کہ جی مثالیں موجود ہیں کہ آپ یہ اب سماعت نہیں کر سکتے. جسٹس جمال منتخیل نے کہا کہ کہاں لکھا ہے کہ ہم کیس کی سماعت نہیں کر سکتے, سپریم کورٹ رولز میں دکھائیں کیسے نہیں کر سکتے سماعت. جسٹس منتخیل نے کہا کہ اگر آپ نے دلائل دینے ہیں تو دے, ورنہ واپس کرسی پہ بیٹھ جائیں. یہ سپریم کورٹ ہے, مذاق بنانے کی اجازت نہیں دیں گے. آپ اچھے وکیل ہیں, مگر جو آپ نے کیا ہے یہ اچھے وکیل کا رویہ نہیں ہے.
حامد خان صاحب نے جواب دیا کہ آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ ایسی بات کریں, آپ اتنی سختی کیسے کر سکتے ہیں, میں سپریم کورٹ کی عزت کرتا ہوں, آپ میرے کنڈکٹ پر بات کیسے کر سکتے ہیں. جسٹس مندوخیل نے تنبیہ کی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں سختی کرنا نہیں آتی. اس موقع پہ حامد خان صاحب نے جسٹس مندوخیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ دوسروں کو بات نہیں کرنے دیتے, سن تو لیں, عزت سے بات کریں. حامد خان صاحب نے دلائل میں کہا جی قاضی فائزہ کیس کی مثال ہے, قاضی فائزہ کیس میں طے ہوا کہ اصل کیس سے کم ججز نظر ثانی کیس کی سماعت نہیں کر سکتے. اس پہ جسٹس جماعت مندوخیل نے کہا کہ قاضی فائزہ کا نام نہ لیں, آپ سپریم کورٹ رولز پڑھیں. حامد خان نے جواب دیا کہ میں کیوں قاضی فائزہ کا نام نہ لوں. اس پہ جج صاحب نے کہا کہ ہمیں سختی کرنا آتی ہے, آپ کو کہا ہے کہ رولز پڑھیں. حامد خان نے جسٹس جمال مندوخیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ غصے کی حالت میں ہیں, یہ سماعت آپ نہ کریں. اس پہ جج صاحب نے جواب دیا کہ مائنڈ یور لینگویج, میں کس حالت میں ہوں مجھے معلوم ہے, میں اس ادارے کی خاطر اپنی والدہ کی فاتح خانی چھوڑ کر آیا ہوں, آپ مذاق پر تلے ہوئے ہیں. حامد خان نے دلائل میں کہا کہ 13 ججز کے فیصلے کے خلاف 10 ججز بیٹھ کر سماعت نہیں کر سکتے. جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ 13 میں سے الگ ہونے والے ججز کی رائے بھی شمار ہوگی. تو یہ جناب گرمی سردی ہوئی ہے آج وہاں پہ کیس میں. اس کے بعد حامد خان صاحب کے جو ہے وہ دلائل ختم ہو گئے اور مخدوم علی خان نے اس کے بعد اپنے دلائل کا جو ہے وہ اس کیس میں آغاز کیا. اس کے بعد جب اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ختم ہوئی تو فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا اور بعد میں تقریباً کچھ 7 بجے کے آس پاس جو ہے وہ یہ فیصلہ سنایا گیا. جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو پہلے سے ایکسپیکٹڈ تھا اور جو کورٹ رپورٹرز اس کیس کو کور کر رہے تھے انہوں نے پہلے سے یہ بات کہی ہوئی تھی کہ لگ ایسے ہی رہا ہے کہ 12 جولائی کا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جو پہلے دیا گیا تھا اسے کالعدم قرار دے دیا جائے گا. اور پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا جس پہ مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فے کو یہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دی جائیں گی, تو ویسے ہی فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. لیکن بڑی گرما گرمی آج, جس طرح میں نے آپ کو بتایا, بڑی گرما گرمی ہوئی آج کے دن کے اندر بھی. فرسٹریشن بھی نظر آ رہی تھی, حامد خان صاحب کو بھی لگ رہا تھا کہ ان کو آئیڈیا ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں آئے گا. اور بالآخر اب یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کی وجہ سے جو تبدیلی ہے میرے خیال میں, ایک تو نمبر گیم جو ہے وہ بالکل قومی اسمبلی کے اندر تبدیل ہوگی, ساتھ ہی ساتھ پشاور کے اندر جو خیبر پختونخوا اسمبلی کی نشستیں ہیں اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک تبدیلی آئے گی اور الٹیمیٹلی شاید اب وہاں پہ سینٹ کے انتخابات بھی ہو سکے. لیکن حکومت کے لیے ایک بہت بڑی آج یہ جیت ہے, ظاہری بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے میری اپنی رائے ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے حق میں جب یہ فیصلہ آیا تھا میری نظر میں اس وقت وہ فیصلہ درست تھا. لیکن آج سپریم کورٹ کے اس ایپلیٹ یہ جو آئینی بینچ ہے اس نے جو سمجھا ہے, میرا اختلاف ہے اس بات سے. میری اپنی رائے ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آنا چاہیے تھا, پاکستان تحریک انصاف کو یہ نشستیں ملنی چاہیے تھی. لیکن ظاہری بات ہے اینڈ آف دا ڈے جو کورٹ کہے گا بات ویسے ہی چلے گی. لیکن میری نظر میں سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف کے جو دلائل تھے وہ اس کیس میں میری نظر میں زیادہ اسٹرانگ تھے. اچھا جی, اب ذرا پڑوسی ملک بھارت سے چند خبریں ذرا میں شامل کرنا چاہوں گا. ہم نے چند روز پہلے جو ہے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ شاہ رخ خان نے کریبین پریمیئر لیگ میں اپنی ٹیم میں جو ہے وہ 2 پاکستانی کھلاڑی محمد عامر اور عثمان طارق کو جو ہے وہ شامل کیا تھا. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اس خبر کے منظر عام کے اوپر آنے کے بعد جو ہے وہ شاہ رخ خان کے پیچھے بھی پڑ گئے جناب, کہ جناب آپ نے جو ہے وہ 2 پاکستانی کھلاڑیوں کو جو ہے وہ کیوں شامل کیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ انڈینز جو ہیں وہ کافی زیادہ شاہ رخ خان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. ایک تو اکثر اوقات ان کو اس وجہ سے بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ وہ پاکستانی کھلاڑیوں کو تو شامل کیا اور ساتھ ہی ساتھ مسلمان ہیں, اس وجہ سے بھی ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور آج کل ویسی ایک اور رولا جو وہاں پہ انڈیا کے اندر چل رہا ہے وہ جو دوسانجھ جو ہے اس کی جو ایک مووی آ رہی ہے ہانیہ عامر کے ساتھ, اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ دلجیت دوسانجھ جو ہے ان کو اب ایک اور مووی آ رہی تھی بارڈر 2, تو بارڈر 2 میں سے بھی اب ان کو جو ہے وہ شاید نکال دیا گیا ہے, ورنہ وہ اس کے پروموز وغیرہ کے اندر آلریڈی اس میں شامل تھے. لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب اس میں سے بھی ان کو صرف نکال دیا کہ صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے ہانیہ عامر کے ساتھ جو ہے وہ فلم کیوں کی ہے. اتنی نفرت ہے ان لوگوں کے اندر, اتنی نفرت میری سمجھ سے باہر ہے. یہ اتنی نفرت لے کے آخر جائیں گے کہاں پہ, کیا کریں گے اس نفرت, یہ کڑ کڑ کے خود ہی مجھے لگتا ہے اندر ہی اندر مر جائیں گے, اتنی نفرت ان لوگوں کے اندر موجود ہے. آگے سنیے, ابھی صرف کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. یہ ایک میں آپ کو ان کا ایک صحافی ہے, میں اس کی ایک کہانی ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو ذرا پتہ لگے ان کے اندر زہر جو ہے وہ کتنا بھرا ہوا ہے. اچھا جی, اس کا نام ہے جی شیو ارور. اب آپ اس کی ذرا میں آپ کو اس کی 2 ٹویٹس دکھانا چاہوں گا. ایک اس کی ٹویٹ ہے جناب 21 جنوری 2025 کی, ٹھیک ہے, اس سال کے آغاز کی. اس کے اندر بیسکلی کیا ہے کہ یہ جو امریکہ کا جو نائب صدر ہے نا, اس کی بیوی جو ہے وہ ہندو نژاد ہے, انڈین نژاد ہے, ٹھیک ہے. اس نے لکھا nothing more silent today than diversity works on Usha Vance. Usha Vance جو ہے یہ اس کی جے ڈی وینس کی بیوی ہے. Congratulations to the first Indian American to be second lady of the United States. ٹھیک ہے, آپ کو تو نہیں پتا ہوگا یہ کون ہے,
لیکن اس وقت اس نے کہا جی اوشا جڑی وہ ساڈی ہیگی ہے اسی بھیجی ہے اور انڈین جناب ڈائیورسٹی اینڈ آل دیٹ. یہ 21 جنوری کی بات ہے. اس کے بعد اس نے کل کیا حرکت کی, اسی بندے نے, یہی شیو اروڑ نے کل کیا حرکت کی. یہ بیسیکلی زوران ممدانی, اب وہ مسلمان ہے, زوران ممدانی جو ہے وہ مسلمان ہے, اس کے بارے میں ٹویٹ کرتے ہوئے کیا لکھتا ہے, پیپل who can't name their local MLA are hailing زوران ممدانی's win in نیو یارک سٹیز میئرل پرائمریز. کہ جناب یہ انڈیا کے اندر, مطلب انڈیا کے اندر یا مسلمان جو ہیں وہ لوگ جو زوران ممدانی کے ساتھ جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں نیو یارک کی میئر کے لیے جو کینڈیڈیٹ ہے, انہوں نے کہا یہ اپنے لوکل ایم این ایز کو جانتے نہیں ہیں اور زوران ممدانی کے بارے میں جو ہے وہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. تو لوگوں نے اس کی دونوں ٹویٹس کو جو ہے یہ یوں کر کے جوڑا. انہوں نے کہا بے شرم انسان, جب جنوری میں اس کی بیوی, وائس پریزیڈنٹ کی بیوی جو انڈیا سے تعلق رکھتی ہے, جب وہ سامنے آئی تو نے کہا جناب بڑی گل ہوگی جناب, یہ دیکھیں یہ اس کا ہمارے ساتھ کیا گہرا تعلق ہے, اور دیکھیں جناب انڈین جو ہے وہ پہلی انڈین امریکن ہے جناب, سیکنڈ لیڈی جو ہے وہ بن گئی ہے, اور دیکھیں اس کو کتنا بڑا مقام ملا ہے. اور جب یہاں پہ زوران ممدانی کی بات آئی ہے تو تیرے منہ کے اوپر مرچیں لگنا شروع ہو گئی. تو نے جناب کہہ دیا کہ جناب ایم ہی لوگ اس کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے جوڑ رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہیں. اتنی ان لوگوں کے اندر کوٹ کوٹ کے مسلم دشمنی بھری ہوئی ہے نا کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کبھی کہ یار اتنا زہر لے کے مر تو نہیں جاؤ گے تم لوگ, اتنا زہر ہے تم لوگوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف. کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. اب یہ تو ویسے ہے ہی, یہ جو شیو اروڑ جو ہے نا یہ تو ہے ہی اچھا خاصا بڑا مسلم دشمن. لیکن ایک اور بندہ راجدیپ سردیسائی جو ہے وہ ایک لبرل فورس کے طور پہ, ایک لبرل آواز کے طور پہ ہمیشہ پہچانا جاتا تھا. اس نے کیا ٹویٹ کیا تھا, اس کی ٹویٹ سنیے گا. کہتا ہے جی, یہ اس نے ٹویٹ آج صبح کی, اس نے کہا while I have fully supported greater cultural exchanges with Pakistan in the past, کہ میں نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ جو ہے نا کلچرل ایکسچینج کے اوپر میں نے بڑے اس کو سپورٹ کیا ہے. Here is a niggling question that Pakistani friends need to answer. یہ پاکستانی دوستوں سے میں پوچھنا چاہوں گا, ذرا وہ اس کا جواب دیں. We have welcomed Pakistani artists, singers from Nusrat Fateh Ali and Mehdi Hasan to your film stars. Why didn't Pakistan ever welcome a Lata, Asha or a Kishore Rafi? Cultural exchanges can't be one-way street. No, think. اچھا اب یہ کیا مطلب کر رہا ہے. اب میں حیران ہوں کہ راجدیپ سردیسائی جو ہے نا ایک بڑا پرانا کھونگ ہے. مطلب آپ اندازہ کر لیجئے کہ جس طرح آپ کے یہاں پہ حامد میر صاحب, کامران خان صاحب, کاشف عباسی صاحب, مطلب بڑے بڑے نام پرانے اسی تو پھر بھی میں تو ابھی بھی اپنے آپ کو جونیئر سمجھتا ہوں. یہ بڑے بڑے نام ہیں جن کو کئی دہائیاں ہو گئی ہیں پاکستانی میڈیا کے اندر کام کرتے ہوئے. تو راجدیپ سردیسائی جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیجئے کہ ان کا حامد میر یا کاشف عباسی یا کامران خان ہے. اب وہ اس قسم کی ایک فضول قسم کی بات کرے کہ جی پاکستان, یہ امپریشن کیا دے رہا ہے کہ پاکستان نے کبھی انڈین سنگرز کو یا رائٹرز کو یا ایکٹرز کو کبھی یہاں پہ نہیں بلایا. ابھی پچھلے سال کی میرے خیال میں شاید بات ہے, پچھلے سال کہ جاوید اختر, وہی جاوید اختر جو پاکستان کے بارے میں آج برا بھلا کہہ رہا ہے, اس کو پاکستان میں فیس فیسٹیول میں بلایا ہوا تھا یہاں پہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ تصویر ذرا دیکھیے گا, یہ ہم نے ریسرچ کی بیٹھ کے, یہ 2004 کی یہ تصویر ہے. سونو نگم جو ہے وہ کراچی میں کانسرٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کراچی میں آ کے کانسرٹ کیا. اس کے بعد 2004 کے اندر یہ بالی ووڈ سٹار عامر خان ہے, یہ شوکت خانم ہسپتال کی فنڈ ریزنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ مطلب اس کے علاوہ یہ ایک اور تصویر میں آپ کو 2015 کی, مہیش بٹ اور پوجا بٹ جو ہے نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کے پروگرام میں جو ہے وہ شرکت کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. یہ میں آپ کے سامنے تصویر دکھا رہا ہوں. اس کے بعد شرمیلا ٹیگور جو ہیں 2016 کے اندر وہ یہاں پہ آ چکی ہیں. یہاں پہ اس وقت جو ہے ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. شبانہ اعظمی صاحبہ, جاوید اختر, یہ سب لوگ یہاں پہ آتے رہے ہیں. اور میرے بھائی میں آپ کو راجدیپ, لیٹ می ٹیل یو اینڈ لیٹ می ٹاک ان انگلش سو دیٹ مے بی یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ اردو اور مے بی ایون لسننگ ٹو اردو وڈ ہیو سم پرابلم ان یور ایئرز. Pakistan has never ever had any sort of hatred against your actors or actresses or singers. We would even welcome you right now. As a matter of fact, let me tell you, یہ ایک آپ کے سامنے یہ میں تصویر دکھا رہا ہوں. مریم اورنگزیب صاحبہ نے ابھی 2 دن پہلے ایک پوڈ کاسٹ کی ہے, 2 یا 3 دن پہلے, احمد علی بٹ کو. تو وہاں پہ ان سے ایک سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کو کوئی ریگریٹ ہے, کسی بات کو کوئی ریگریٹ ہے. آپ کو پتا ہے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا مجھے اس بات کا ریگریٹ ہے کہ دنگل فلم آ رہی تھی عامر خان کی اور میں نے وہ روک دی. جب میں پہلے منسٹر آف انفارمیشن تھی تو میں نے وہ فلم روک دی. She is saying all this about an Indian movie. She is saying this about an Indian movie. I bet you, Rajdeep, I bet you کہ آپ اپنے کسی انڈیا کے منسٹر کو یہ بات کہلوا سکتے ہیں کہ وہ یہ کہے کہ ہاں جی میں پاکستانی کوئی کرکٹر آ رہا تھا, پاکستانی ایکٹر آ رہا تھا, ایکٹریس آ رہی تھی, فلم آ رہی تھی اور میں نے روک دی, مجھے بڑا افسوس ہے. Can they even ever think about saying such a thing? ابھی پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی ہے اور مریم اورنگزیب یہ بات کہہ رہی ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے اس انڈین فلم دنگل کو میں نے روک دیا, مجھے نہیں روکنا چاہیے تھا. آپ سوچ سکتے ہیں
This is how Pakistan is still treating you Indians. And just when Maryam Aurangzeb is saying all these things, جب وہ یہ ساری باتیں کر رہی ہے, آپ یہاں پہ آپ کا ملک, آپ کے ملک کے لوگ, آپ کے اینکر ہانیہ عامر کے پیچھے پڑے ہوئے. وہ اور فلم وہ ہے جو آپریشن سندور سے یا پاک بھارت جنگ سے پہلے کی بنی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ فلم ریلیز نہیں ہونی کیونکہ اس اندر ایک پاکستانی ہے. شاہ رخ خان کے پیچھے پڑے ہوئے کہ تو نے 2 پاکستانیوں کو اپنی ٹیم میں کیوں ڈال دیا. یہ ہے آپ لوگوں کی نفرت. This is how much hatred you have in your country. And this is the reason that all over the world people have stopped talking to you. They don't want to sit with you. کیونکہ آپ کے اندر نفرت اتنی زیادہ ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.